انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے معصیت کی آلودگی کو دور کر دیں اور انہیں پاک کر دیں۔ اب اہل بیت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا، اس سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیویاں ہیں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان حضرات کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا، حسن حسین کو بھی، اور اسی طرح اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ان حضرات کو آپ نے دونوں جانب اپنی چادر مبارک میں لے کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اہل بیت ہیں۔ جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا، ہم انہیں بھی اہل بیت سمجھتے ہیں، اور جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہا، ہم انہیں بھی اہل بیت سمجھتے ہیں۔ ایک عالم دین سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گھر والی ہیں، سوال یہ کیا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو اس عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اگر آپ بھی توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ تو وہ عالم کہنے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ نبی کی بیٹی کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ فرمایا کہ نبی کی بیٹی کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہیں۔ اور کہنے لگے کہ نبی کی بیوی کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت میرا سوال تو اسی جگہ پہ رہ گیا، جو بات میں نے پوچھی تھی وہ بات آپ نے تو نہیں بتائی۔ تو وہ عالم کہنے لگے میں نے کوئی ترازو تو نہیں لیا ہوا کہ وزن کر کے بتا دوں۔ نبی کی بیوی کا مقام اپنی جگہ اور نبی کی بیٹی کا مقام اپنی جگہ۔ نبی کی بیویوں کو بھی اللہ کی طرف سے عرشوں سے سلام آئے، اور نبی کی بیٹیوں کو بھی اللہ کی طرف سے عرشوں سے سلام آئے۔ تو دونوں اپنی جگہ محترم ہیں، معزز ہیں، دونوں اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ تو نبی کی گھر والیاں قرآن کی زبان سے اہل بیت، اور حضرت علی حضرت فاطمہ کا گھرانہ نبی کی زبان سے اہل بیت۔ اور اہل بیت جو جنت کے سردار بنے، کیسے بنے؟ انہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انہیں یہ مقام کیسے ملا؟ میں اور آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کا نام لینے والے، اور علی کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے، حسن و حسین کو چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے، وہ پاک ہستیاں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری،
انہوں نے رب کو کس طرح راضی کیا کہ جنت کے سردار بن گئے، میں اور آپ رب کے در تک نہ آ سکے؟ دیکھیے ذرا انہوں نے زندگی کس طرح گزاری۔ نبی کے گھر کے لوگ ہوں، حضرت علی کا گھرانہ ہو، نبی کے اہل بیت کے لوگ ہوں، انہوں نے اپنی زندگی رب کی مرضی پہ فنا کر دی تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف رب کی رضا تھا۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ رب کے نام پہ لٹا دیا تھا، بلکہ جب اللہ کے نام کی بات آ جاتی تو یہ پاک ہستیاں اپنے آپ کو بھی بھول جایا کرتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 تھیلیاں درہم سے بھری ہوئی بطور نذرانہ کے پیش کی گئیں۔ ان 2 تھیلیوں میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن منگایا اور وہ برتن بھر بھر کے ضرورت مندوں میں وہ درہم تقسیم کیے۔ شام تک سارے درہم تقسیم ہو گئے اور خود روزے سے تھیں۔ افطاری کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ چیزیں لاؤ۔ تو خادمہ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان پہ جو کی روٹی اور کچھ پنیر لا کے رکھ دیا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، افطاری کے وقت ہم روزہ افطار کرتے ہوئے گوشت کھا لیتی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر کہتی تو پہلے کہہ دیتی۔ یعنی اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا۔ 1 لاکھ سے زیادہ درہم موجود ہیں، خود روزے سے ہیں اور افطاری کے لیے کوئی خاص سامان مہیا نہیں، سب کچھ رب کے نام پہ خرچ کر دیا، اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا کہ افطاری کے لیے کچھ منگانا ہے۔ اس انداز میں ان پاک ہستیوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے واقعات پڑھے جائیں تو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہوں نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ عبادت کا شوق اتنا کہ ساری رات مصلی پہ گزر جایا کرتی تھی، اکثر ساری رات مصلی پہ گزار دیتی۔ ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حسن و حسین کو دودھ پلایا اور کچھ جو گھر میں موجود تھے آپ نے آٹا بنایا، پھر اس کے بعد آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ ختم، پھر سورہ آل عمران پڑھی، سورہ آل عمران ختم، پڑھتی جا رہی ہے، پہلا سپارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، پڑھتی جا رہی ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لطف اتنا آیا کہ پتہ نہیں چلا کہ رات گزر رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہیں۔ صبح مسجد نبوی سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلدی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی اور اللہ کے حضور یہ شکوہ کیا، ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہو سکیں، ربا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہو سکیں۔ میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کا شوق کتنا ہوتا ہے، بار بار گھڑی پہ دیکھتے ہیں مول صاحب آیا کہ نہیں آیا، وقت ہو رہا ہے، وقت پہ مول صاحب نماز پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا، جلدی یعنی جان چھوٹے مسجد سے باہر جائیں۔ نام لیوا ہے ان پاک ہستیوں کا جن کی زندگی اس طرح گزری ہے، دن روزے میں، رات مصلی پہ گزارا کرتے تھے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کا شوق اتنا، رب کی رضا پہ اس قدر راضی ہوا کرتی تھیں، کہا کرتی تھیں کہ رب اور رسول نے ہمارے لیے جو طے کر دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں، جھاڑو بھی خود دیتی، برتن بھی خود دھوتی، کپڑے بھی خود دھوتی، اور اسی طرح آٹا بھی خود بناتی اور مشکیزہ لے کے کنویں سے پانی بھر کے بھی خود لے آتی تھیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے اور مشکیزہ پانی بھرنے کی وجہ سے سینے پہ رسی کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں، حضرت علی نے
حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ جاؤ، کچھ باندیاں آئی ہیں، کچھ غلام اور خادم آئے ہیں، جا کے عرض کرو کہ ایک خادم ہمیں بھی دے دیا جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں کچھ آسانی ہو سکے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی، اپنا مسئلہ بیان نہیں کیا، بیٹھ کے واپس گھر تشریف لے آئیں۔ اگلے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی کل آئی تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، کچھ کہنا تھا، کہہ نہ سکی، کیا بات تھی؟ پھر بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، کوئی بات نہیں بتائی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ گھر کے کام کاج خود کرتی ہے، سارے کام خود کرتی ہے، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے جسم پہ رسی کے نشانات پڑ گئے، سارے کام کاج خود کرتی ہے، تھک جاتی ہے۔ آپ کے پاس غلام آئے تھے، باندیاں آئی تھیں، میں نے بھیجا تھا کہ کوئی خدمت گار مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگیں کہ ابا جان گھر کے کام کاج خود کرتی ہوں، اور زندگی گزارنے کی حالت یہ ہے کہ علی کے پاس اور میرے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک بسترا ہے، علی کے پاس اور میرے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک بسترا ہے، اور وہ کھال ہے، رات کو وہی بچھا لیتے ہیں اور صبح اونٹ کے آگے رکھ کے اسی پہ چارہ ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ کے پاس 10 برس تک صرف ایک ہی بچھونا تھا، اسی پہ انہوں نے گزارا کیا، صبر کیا، رب سے دنیا نہیں مانگی۔ بیٹی تم بھی صبر کرو، رب سے دنیا نہ مانگو، گھر کے کام کاج بھی خود کرتی رہو اور اللہ کے احکام بھی بجا لاتی رہو، اور کام کاج کر کے جب تھک جایا کرو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب یہ تسبیح پڑھ لیا کرو گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں سکون کی نیند بھی ملے گی اور دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تسبیحات سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو تجویز کیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تسبیحات بتائیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، سونے سے پہلے بھی یہ تسبیحات حدیث میں ان کا ورد آتا ہے اور ہر نماز کے بعد بھی ان تسبیحات کا ذکر آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے تو دن بھر کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ سکون کی نیند عطا کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کا عیش و عشرت سب کچھ موجود ہے، مال و دولت سب کچھ موجود ہے، مگر نشے کی گولیاں کھا کے بھی انہیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ اگر سکون کی نیند کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے تو یہ تسبیحات، ان تسبیحات کا ورد اپنے اوپر لازم کر لے، سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بغیر نشہ کی گولی کھائے اللہ تھکاوٹ بھی دور کر دیں گے اور نیند بھی سکون کی ہوگی۔ تو یہ زندگی ہے ان پاک ہستیوں کی، رب کی رضا پہ راضی رہے اور اللہ کی ذات پہ توکل اتنا، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے، جو وعدے کیے، ان وعدوں پہ یقین اتنا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انار کا ایک دانہ لیا اور بی بی کے پاس لے کے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ہاتھ میں لیا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت علی گئے، پوچھا کون؟ کہا بھوکا ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کا وہ دانہ، اگرچہ خود کو ضرورت تھا، انار کا وہ دانہ سائل کو دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی،
ایک شخص آیا انار کے 10 دانے لے کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کے 10 دانے لیے اور ایک دانہ چھپا لیا. حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور 9 دانے پیش کر دیے کہ دیکھو تم نے اللہ کے نام پہ ایک دیا تھا, اللہ نے 9 دے دیے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یہ میرے نہیں ہیں, اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے. حضرت علی کہنے لگے آپ کو کیسے پتا کہ تمہارے 10 ہوتے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, رب کے نام پہ جو ایک دے گا بدلے میں رب اسے 10 دے گا. اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہیں تو میرے نہیں ہیں. اتنا یقین رب کی بات پہ, رب کے وعدوں پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے اور 10واں دانہ بھی لا کے پیش کر دیا. تو ان لوگوں نے زندگی اس طرح گزاری تھی کہ خود بھوکے سو جایا کرتے تھے مگر دوسروں کا پیٹ بھر کے سوتے تھے. خود روزہ رکھ کے گزارا کر لیا کرتے تھے مگر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. خود پتھر باندھ دیتے تھے پیٹ پہ مگر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے تھے. ان لوگوں کی زندگی یوں گزری, انہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری, خود کے لیے نہیں جیے بلکہ مخلوق خدا کے لیے جیے ہیں. آج لوگ ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں مگر دوسروں کے لیے جئیں تو تب مزہ ہے زندگی گزارنے کا. اور اللہ والوں کی اصطلاح میں, اللہ والوں کی زبان میں زندگی بھی اسے کہتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت میں جی جائے. جو بندہ خود کے لیے جیتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں, جو جیتا ہے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے, دوسروں کے لیے, فرمایا اس کی زندگی ہے. اور ان پاک ہستیوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی تھا. چھوٹے بھی بڑے بھی ہر ایک کا طرز زندگی یہی تھا کہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ دوسروں کے لیے جیتے تھے. اکثر روزہ رکھ کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی نے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا. اکثر روزہ ہوتا تھا اور سحری افطاری میں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی, چند گھونٹ پانی کے اور چند کھجور. ایک دفعہ روزہ رکھا, افطاری کا وقت ہوا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کا آٹا بنایا اور کچھ روٹیاں پکائیں. افطاری کا وقت آیا, دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان پہ حضرت علی بھی بیٹھے ہیں, بی بی فاطمہ بھی بیٹھی ہیں, حضرت امام حسن بھی بیٹھے ہیں, حضرت امام حسین بھی بیٹھے ہیں اور آپ کی ایک خادمہ حضرت فضہ بھی بیٹھی ہیں. افطاری کا وقت قریب ہوا, ایک ایک روٹی سب کے سامنے تھی. ابھی افطاری کا وقت ہونے والا تھا, دروازے پہ دستک آئی کہ بھوکا ہوں, کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی, اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو دی اور فرمایا بیٹا میرے حصے کی روٹی جاؤ ضرورت مند کو دے کے آؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ابا جان اگر اجازت ہو تو اپنے حصے کی روٹی بھی لے جاؤں. آپ نے فرمایا بیٹا اس میں اجازت کی کیا بات ہے, لے جاؤ. حضرت حسن نے اپنی روٹی لی. حضرت امام حسین کہنے لگے بھائی میرے حصے کی روٹی بھی لیتے جاؤ. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی, وہ اس میدان میں کیسے پیچھے رہ سکتی تھیں. اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سخاوت کے گر سیکھے تھے. فرمانے لگی بیٹا رکو, میرے حصے کی روٹی بھی لیتے جاؤ اور ضرورت مند کو دے کے آؤ. آپ کی خادمہ بیٹھی تھی حضرت فضہ, انہوں نے بھی رو کے حضرت حسن کو روکا اور کہا شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی لیتے جاؤ اور ضرورت مند کو دے کے آؤ. گویا یہ پیغام دیا کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں, علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں. صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں, علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں. میں اور آپ بھی علی کا نام لینے والے, حسن حسین کا نام لینے والے, ان پاک ہستیوں کی محبت کا دم بھرنے والے اپنے آپ پہ ذرا نظر دوڑائیں, اپنے دامن میں ذرا جھانک کے دیکھیں ہم اپنے لیے جی رہے ہیں یا دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. وہ جیتے تھے دوسروں کے لیے, ہم جیتے ہیں اپنے لیے. رب کے نام پہ خرچ کرنے والے بہت کم رہ گئے اور جو خرچ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنا خرچ کیا ہوا ضائع کر دیتے ہیں. کیسے؟ کسی غریب کی خدمت کی, کسی کو کپڑا لے کے دیا, کسی کو کچھ پیسے دیے, وقت آنے پہ موقع ملنے پہ تانا بھی دے دیا تو میرے نمک پہ پلتا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر یہ تانا دے دیا
اللہ کے نام پہ دیا ہوا بھی وہ صدقہ سارا تو نے ضائع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کسی پہ اگر خرچ کرتے ہو، کسی کی اگر خدمت کرتے ہو تو پھر یہ نہ اپنے دل میں سوچو کہ یہ میرا احسان مند رہے، بلکہ تم اس کے احسان مند رہو کہ اس نے تمہاری روٹی قبول کی ہے، اس نے تمہارا روپیہ پیسہ قبول کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی تمہیں توفیق ہوئی ہے۔